رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار تعریفات جس نے ہمیں دین اسلام کی روشن ہدایت سے نوازا ہے اور یہ نعمت عطا کی ہے. اللہ کی بے شمار تعریفوں کے ساتھ ساتھ درود و سلام ہو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب العالمین نے پوری کائنات کی طرف رحمت بنا کر مبعوث کیا تھا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالموں کی طرف، کائنات کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے، اس کی اطاعت اور اس کے نقش قدم پہ چلنے والا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا اور عباد اللہ میں مانا جائے گا. اور پھر یہ بھی کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین آئیڈیل و نمونہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارک ہے وہ انسانوں کو انسانیت کا درس یاد دلاتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی، جو دین لے کر آئے تھے، وہ شفقت کا ہے، محبت کا ہے، ادب کا ہے، احترام کا ہے. چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا احترام. انسان کو اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہوگی. ہمارا جو یہ درس چلتا ہے جمعہ کے دن حقوق العباد پر، کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ تعالی رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر یہ حدیث مجھے بتاتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر لوگ رحم کریں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں دوسروں پر رحم کروں. اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں آس پاس اپنے انسانوں پر جو ہمارے کوئی ہمسائے کی صورت میں ہے، کوئی رشتہ داروں کی صورت میں ہے، کوئی گھر میں بہن بھائیوں کی صورت میں ہے، سب پر رحم کرنا ہے. رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. اور جو آپس میں رحم نہیں کرتے ان پر بھی رحم. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. آج کے اس جمعہ کے اس درس کے اندر ہم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ذکر کریں گے. کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، تو تب تک ہم صحیح طریقے سے جو ہے نبی کریم کو ماننے والے نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہمیں وہ تمام پہلو ملتے ہیں. یہ ایک ہمارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دشمنوں کو بھی پتھر، ان کے پتھر کھا کر، ان کی گالیاں سن کر ان کو دعائیں دیتا تھا. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں،
اپنے تو اپنے بیگانوں کے ساتھ بھی رحم کھانے والے تھے. انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم کھانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا تھا، آپ کے پاس شکایت کی تھی، آپ کے پاس شکایت کی تھی. اسی لیے جو ہمارا یہ دین اسلام ہے یہ رحمت والا ہے، شفقت والا ہے. دوسروں پر رحم کرنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں، آج کے اس درس میں ہماری گفتگو ہوگی. پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. دوسرے دینی بھائی کے لیے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں آج اپنے آس پاس آپا دھاپی کا زمانہ ہے. دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، ہمیشہ اپنے مفاد کو مقدم رکھنا، یہ اس وقت عروج پر ہے. بدقسمتی سے اس وقت عروج پر ہے. دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسرے کے لیے پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، صحابہ کے بارے میں کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ آنے والے لوگ چاہے یہود و نصارہ ہو یا جو بھی ہوں، وہ لوگ اگر ایمان لائیں گے اسی طرح جس طرح نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی وہ لوگ ہدایت پائیں گے. تو ان کا ایمان کس مسئلے میں کیسا تھا؟ جب مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینہ میں پہنچے، مدینہ کے لوگوں نے ان مکہ کے لوگوں جو مہاجرین تھے ان کی کس طریقے سے مدد کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کے ان کاموں کو، ان کے ان کارناموں کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم نے یہ واقعات بھی دیکھے ہیں، ان کی سیرتوں میں ملتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں بھی وہ اگر زخمی کی حالت میں پانی کو چاہتے تھے، پانی پینا چاہتے تھے، جب ان کے پاس پانی پہنچا دیا جاتا تھا، لیکن اگر ان کے کانوں میں دوسرے کہیں سے آواز آتی کہ پانی، وہ خود نہیں پہلے اس کو ترجیح دیتے تھے. اب یہ صرف کتابوں کے اندر واقعات رہ چکے ہیں. رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی. عملی طور پر جب تک یہ میدان عمل میں یہ نہیں پایا جائے گا تب تک لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ اسلام دین رحمت ہے. کیونکہ ہمارے آس پاس جو غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ان کے پاس دین یہی ہے جو ہم کرتے ہیں. اگر ہم ان آداب کو، اسلامی آداب کو عمل کریں گے، ان پر عملی جامہ پہنائیں گے تو عمل سے ان کے پاس دعوت جائے گی، نہیں یہ دین رحمت ہے، یہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنا سکھاتا ہے، یہ شفقت سکھاتا ہے، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا سکھاتا ہے. آپا دھاپی دین کے اندر نہیں ہے. سامنے کرام، اپنے ذاتی مفاد کو ہمیشہ بالا تر مقدم رکھنا یہ دین میں نہیں ہے. بلکہ اسلاف میں ہمارے جو پچھلے گزرے ہوئے مسلمان ہیں وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو قوم کے مفاد پر کے لیے قربان کرتے تھے. اپنی ذاتی مفاد کے لیے بڑی بڑی مثالیں اس میں ملتی ہیں. انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال دیا تھا. وہ قوم کے مفاد اور اپنے دینی بھائیوں کا کہاں پر فائدہ ہوگا، کسی کا فائدہ کہاں سے ہوگا، اس چیز کا خیال رکھتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری ایک حدیث کے اندر فرمایا، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایسی ہے آپسی محبت میں، رحم کرنے میں، جیسے ایک جسم ہے. اگر ایک حصے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے، سارا جسم تکلیف میں رہتا ہے. یہ ایمان ہے کہ دوسرے کسی بھائی کو ہم تکلیف میں دیکھ کر خود جو ہے آرام سے نہ سوئے، بلکہ اس میں جو ہے جتنا ہو سکے اس کے بارے میں خیر سوچے اور اس کے غم میں جو ہے وہ شریک ہو اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. تو اسی طرح جو آپس میں ہمارے حقوق ہیں، حقوق العباد میں اپنے دینی بھائیوں کے، وہ یہ ہے کہ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا.
سب سے بڑی چیز اللہ کے نے فرمایا افلا ادلکم علی عمل اذا عملتموه تحاببتم، اے میرے ساتھیو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو گے تمہیں ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوگی. تحاببتم. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو جو ہے عام کرو، سلام کو عام کرو. اور پھر اس سلام میں جو ہے سامنے کرام آج بہت زیادہ ہم جو ہے کوتاہی کرتے ہیں. کئی مقامات پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سلام انسان کو دیکھ کر کی جاتی ہے. نہیں، ہر دینی بھائی کو سلام کرنی ہے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، اس میں فرق نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم کرے. ہم اس وقت ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے، جہاں پر جو ہے یا تو مفاد ہو یا پھر جہاں پر جو ہوگا کوئی بڑی عہدے والا ہو یا کوئی بڑا مسئلہ ہو، تو جو اپنے سے ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں جو ہمیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اسلام میں جو معیار ہے سامعین کرام، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار جو ہے نا وہ عہدہ نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، خاندان نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو پرہیزگار ہوں وہ اللہ کے پاس بڑے معیار والے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ صحابہ بھی کچھ نام آتے ہیں، جلیبی جس کو صحابہ کچھ جانتے بھی نہیں تھے، نبی صلی ان کو بھی جانتے تھے، کیونکہ وہاں سے درس ملتا ہے ہمیں نبی کے اس تعلیمات سے کہ دینداری کو ترجیح، دیندار جو ہوگا غریب کیوں نہ ہو، دیندار جو ہوگا وہ جو بھی ہو اس کے ساتھ جو ہے بہترین سلوکیات ہونی چاہیے، بہترین سلوکیات ہونی چاہیے. تو سلام اور سلام کے بڑے آداب ہیں. سوار جو ہوگا گاڑی پر بڑا آدمی کیوں نہ ہو، دین اسلام یہ سکھاتا ہے سوار چلنے والے کو سلام کرے گا. چلنے والا کوئی غریب ہے سڑک کے کنارے پر، گاڑی پر بڑا آدمی جا رہا ہے، اسلام اس کو کہتا ہے اپنے آپ کو آپ زیادہ بڑا نہ سمجھیے، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو اگر کوئی دولت سے نواز دیا، دوسرے کو غریب رکھا، یہ رب کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کا الٹا بھی کر سکتا ہے. لہذا ادب یہ ہے کہ سوار چلنے والے کو سلام کرے گا، چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے گا. اسی طرح جو کم تعداد والے ہوں گے وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں گے. اسی طرح جو باہر سے آئے گا، اگر اندر بچے بھی بیٹھے ہوں تو باہر سے جو آیا ان کو سلام کرے گا. اور اسی طرح سلام کے حوالے سے ہے جب مجلس کہیں بیٹھی ہوگی مجلس کے اختتام پر بھی سلام کیا کرے. تو اسی طرح حقوق، آپسی حقوق میں سے آتا ہے مریضوں کی عیادت کرنا. یہ بھی اس وقت کم ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، وگرنہ اس وقت نیکی کرنا بھی آسان ہے. انسان اگر اسپتال چلا جائے، غریب کہیں پر ہوگا تو وہاں پر عیادت کر لے، اس کا بڑا اجر آیا ہے، اس کا بڑا اجر آیا ہے مریض کی عیادت کرنا. یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے. اسی طرح حقوق العباد میں سے آپسی حقوق، دینی بھائیوں کے حقوق میں سے ہے کہ جنازے میں شرکت کرنا، جنازے میں جانا، اور پھر قبرستان کی بھی کبھی کبھی زیارت کرنا. قبرستان کی بھی کبھی کبھی زیارت کرنا. اللہ کے نے فرمایا کہ میں نے پہلے آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جایا کرو، اس سے آپ کو آخرت کی دنیا یاد پڑے گی، اپنی آخرت یاد پڑے گی. تو جنازہ جو ہے اس میں شرکت، اس کے ثواب بھی، اب میں وہ تمام تر حدیث یہاں پر پیش نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت جو درس کا ہوتا ہے وہ کم رہتا ہے، لہٰذا میں مختصراً بیان کرتا ہوں. تو اس کا بڑا اجر آیا ہے جو کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے. قرات کے الفاظ آئے ہیں ایک بڑا پہاڑ کے برابر اس انسان کو جو ہے اجر ملتا ہے جو جنازے میں جاتا ہے. پھر جو قبرستان تک ساتھ جائے گا اس کو 2 قیراط ملتے ہیں. تو یہ ایک دینی بھائی کے جو ہے حقوق ہوتے ہیں. اسی طرح دینی بھائی کے دوسرے جو اس کے علاوہ بھی جو حقوق ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کریں، چاہے وہ دعوت ولیمہ ہو جس کو
شادی آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، اب اس کے اندر بڑی رسومات آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ جب ہماری دولت کے خزانے جو ہے نا رسومات پر لٹتے ہیں تو غریبوں کا ہمیں خیال نہیں رہتا، اور غریب جو ہے اس مال کے جو مستحق ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ بیجا رسمیں اس وقت ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہیں، ہمارے رگ رگ میں بس جاتی ہیں۔ مجال ہے کوئی شادی ہو اور پھر اس میں رسمیں نہ ہو، آج وہ شادی ناقص مانی جائے گی۔ بس ایک چیز اس میں رہ چکی ہے رسم، وہ ہے نکاح کی مجلس، اور اس کے لیے بھی وقت بہت کم ہوتا ہے، 5 سے 10 منٹ مختصر، باقی 2-4 دن ننیحال آئیں گے، مہندی رات ہوگی، بارات جائے گی، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تمام تر رسومات، اور پھر ان میں فضول خرچی، مجھے معاف کیجیے گا، اس کا اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ولیمے کی اجازت ہے، لیکن جو یہ بیجا رسمیں ہم اپنے اوپر اس وقت ڈال رہے ہیں، یہ کل کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بڑی مصیبت بن سکتی ہے، جس طریقے سے اس وقت ماحول بنتا جا رہا ہے۔ تو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی واجب ہے جب دعوت دی جائے، اللہ کہ وہاں پر کچھ محظورات ہوں۔ اکثر ہمیں سوال دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شادی میں جانے کے بارے میں، کہ ہم شادی کے دعوت جو قبول کرنا، دعوت قبول کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اللہ وہاں پر محظورات ہوں، ایسے کچھ چیزیں ہوں جو وہاں پر دعوت قبول کرنے کو جو ہے نا کبھی کبھار حرام بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر وہاں پر فاحشات ہے، بے حیائی ہے، اختلاط ہے، مرد و زن ایک ساتھ ہیں اور پھر انسان وہاں روک بھی نہ سکے، گانا، بے حیائی عروج پر ہوگی، وہاں تب انسان کو جانے کی اجازت ہے جب وہ اس کو وہاں پر ان تک بات پہنچا سکتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر یہ طاقت نہیں ہوگی اس حال میں وہاں نہ جانا یہ بہتر ہے، کیونکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دعوت کی گئی ولیمے کی، تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو باہر سے واپس گئے، جب ان سے پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا وہاں جو آلات، گانے کے آلات کی آواز آ رہی ہے، کہا من رضی بعمل قوم فهو منهم، جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہوگا، یعنی وہاں گیا، وہی بات نہیں چلتا رہتا ہے، سنا اس کو، اس بے حیائی کو دیکھا، اگر وہ اس کو کچھ روک نہ سکا، وہاں منع نہ کیا، وہ انہی میں سے شریک ہوگا۔ تو ان کے اندر جو بے حیائی ہوگی، جہاں پر تباہی ہوگی، تو ابھی تو اکثر شادیاں تقریباً اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اسی میں چلتی جا رہی ہیں، انہیں بے حیائیوں میں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم کرے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کے حوالے سے آتا ہے تشمیت العاطس، چھینک آئے تو اس کو دعا دینا، اس کو چھینک آئے گی، دیکھیے ہمیں ہر طریقے کے آداب سکھائے گئے شریعت اسلامیہ میں، ہر طریقے کے آداب ہیں، تمام تر آداب ہمیں شریعت نے بتائے ہیں، ان آداب کو آج ہم نے چھوڑ دیا، بے ادب قوم بن گئی، وہ قوم جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتی، وہ خود ہی ان تعلیمات کو بھول کر، جب ہم اپنی دینی تعلیمات کو بھول گئے جو روشن باب کی طرح تھی، جس کے اندر جو تعلیم جو ہے ہر انسان اس کو تسلیم کر لیتا ہے، ہم نے اس پر جب عمل نہیں کیا تو ہم مجبور ہو گئے دوسری کی رسموں پر چلنے کے لیے۔ یہ بڑی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ دوسری خرافات کیوں آتی ہیں، دوسری قوموں کی ہم تشبیہ کیوں کرتے ہیں، چاہے وہ لباس ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو، ان میں تمام تر جو طریقے کار آئے ہیں غیروں کے، وجہ کیا ہے، ہمیں اپنے طریقے معلوم نہیں تھے، ہماری شریعت نے اس مقام پر کیا کہا تھا، اگر اس پر عمل کیا جاتا دنیا اور آخرت میں خیر ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی سے اللہ نوازتا ہے، دنیا اور آخرت کی جو پریشانیاں ہمیں وہ نہ اٹھانی پڑتی، اس وقت جو پریشانیاں جہاں پر بھی ہوں گی دینی بھائیوں کو، اگر ہم ان کو وہاں پر غور کر کے ان مقامات کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پر دینی تعلیمات کو جو ہے ٹھیس پہنچائی جاتی تھی، دینی تعلیمات پر غالباً نہیں تھے، تو پھر یہ دستور رب العالمین بھی ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کا چلانے والا جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں پورا جہان ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخوبی جانتی ہے، ان حالات کو سدھار بھی بن سکتا ہے، جب ہم سدھر جائیں گے حالات سدھر جائیں گے، ہم اسی طریقے سے رہیں گے حالات بھی اسی طریقے کے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل، تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ،
جو اس کے ساتھ بھائی ہوگا وہ کہے گا یرحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے، اور پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ آگے سے اس کو پھر دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ تعلیمات ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپس میں دینی بھائیوں کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دینی بھائی کو تکلیف نہیں دینا، کبھی کسی دینی بھائی کو تکلیف نہیں دینا کسی بھی طریقے سے، چاہے زبان سے دے انسان، آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے دے، کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے سامعین کرام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسروں کو اذیت نہ دینا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ ہم اس کے امتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اخلاق کا پیکر تھا، محبت کا پیکر تھا، وہ ہمارا نبی تھا جو بے قصور کا سہارا بنتا تھا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا تھا، ہاں دوسروں کے دلوں کے اندر سرور اور محبت یہ پیغام دیتا تھا۔ تو کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ فسق ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا جو ہے وہ کفر کے اندر آتا ہے، وہ کفر کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جو حقوق ہیں آپس میں دینی بھائیوں کے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اخلاقیات ابھی یہ بہت کم ہو چکا ہے، اخلاقیات میں بھی یہ قوم اس وقت گری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت اخلاقیات، اچھے اخلاق جو ہے وہ بس سننے کو ہی ملتے ہیں، دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ اخلاق، یہ دین ہمارا اخلاق سے پھیلا ہے، اچھے اخلاقیات سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلوکیات سے دین پھیلا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مکہ کو فتح کیا، جن مکہ والوں نے 13 برس تک آپ کو ستایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ستایا تھا، ان دشمنوں نے جنہوں نے آپ ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ جب ان پر فتح کی، ان کے اس مکہ پر فاتح بن کے داخل ہوئے، تاریخ گواہ ہے۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس کی پوری دنیا جو ہے اس کے بارے میں جانتی ہے، اور اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے سب سے یہی کہا تھا، جنہوں نے ستایا تھا آپ کو، کہا چھوڑو آج میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف کرنا یہ دین کا بڑا ایک ہتھیار ہے ہمارا، دوسروں کو معاف کرنا۔ اور حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق جو ہے، بلند اخلاق جو ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے جو ہیں جو آپ کو نوازا گیا ہے، بلند عظیم اخلاق آپ کے ہیں۔ اور پھر عائشہ کہتی تھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ آپ ان کے اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو اخلاقیات جو ہے یہ دیندار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے سامعین کرام، کوئی تجارت والا آدمی ہوتا ہے جس کو اپنی کوئی بزنس ہوتی ہے، وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ اگر جو اس کا مزاج جو ہے نا، اپنے گھر کے اندر وہ تند مزاج بھی ہوگا، سخت مزاج بھی ہوگا، لیکن تجارت میں جب وہاں پر جاتا ہے، وہ دنیا کی اس تجارت کے لیے اس کو کتنے اچھے اخلاق بنانے پڑتے ہیں تاکہ اس کے پاس کسٹمر بڑھے۔ بد اخلاق کبھی بھی تجارت والا بن سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ دنیا کی معمولی سی تجارت اگر بد اخلاق سے نہیں چلتی تو دین اسلام کیسے چل سکتا ہے سامنے کی راہ؟ تو دین کی دعوت کیسے دے سکتا ہے بد اخلاق؟ تو اخلاق جو ہے وہ بڑا ہتھیار ہے ایک اچھے اخلاق دائی کے لیے۔ اور اچھے اخلاق جو ہے سامنے کرام، کبھی ایسا نہ اس کا مفہوم لیا جائے۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ تمام تر وہ خصلتیں اپنے اندر لانا، اپنے اندر وہ تمام تر صفات کو لانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے اچھے اخلاق اپنے ذہن کو بنا لے، اپنے مزاج کو بنا لے، جو مجھے اچھا لگے وہی اچھے اخلاق ہیں۔ نہیں، اچھے اخلاق وہی ہیں جو دین اسلام نے بتائے ہیں، جو دین اسلام نے بتائے ہیں۔ اسی طرح
جو دوسرا اور اگلا حق ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وہ یہ ہے کہ جب بھی ملے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ حشاش و بشاش کی صورت میں ملے، حشاش و بشاش کی صورت میں ملے. ایسا نہ ہو کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو یا وہ ایک دوسرے سے ملے اور ان کے آپس میں جو ہے قسم کی وہ چہرے سے ہی ٹپکتا ہو کہ اس سے آپسی منافرت ہو یا کوئی اس قسم کی چیز ہوگی. تو اسی طرح اگلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ تواضع، نرمی، عاجزی اپنے دینی بھائیوں کے لیے، اپنے دینی بھائیوں کے لیے عاجزی اختیار کرے. اسی طرح جو دوسرا اگلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حسن ظن، ہمیشہ اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اسی طرح اگلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی نہ کرے. وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہے. منافق کی نشانی ہوتی ہے وعدہ کرے پھر اس کے ساتھ پلٹ جانا، پھر اس کی وفاداری نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اگلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کرنا. یہ بھی ایک بڑا دین اسلام کی تعلیمات میں سے بڑا یہ ہتھیار کے طور پر ہے ایک دعوت کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ بڑوں کا وہ احترام کرے. بڑا چاہے وہ عمر میں ہو، علم میں ہو، فضل میں ہو، مقام میں ہو، جس اعتبار سے ہو اس کا احترام کرنا، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کرنا. اسی طرح اگلا حق جو ایک دینی بھائی کا آپس میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر غریب ہے اپنے آس پاس، یتیم، مسکین وغیرہ، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی مدد کرنا جو انسان سے ممکن ہو سکتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے جو آپس میں حقوق یہ بھی ہیں کہ اگر کہیں پر کسی کو آپس میں کہیں جھگڑا ہوگا، کوئی اختلافات ہوں گے، دو کے درمیان جو ہے نا صلح کرنا یہ بھی حق ہے. یہ بھی ایک دوسرے پر حق ہے، ایک دوسرے کے اختلافات کو ختم کرنا، ان کے دلوں کے اندر جو دوریاں ہیں ان کو ختم کر کے ان کے. اسی لیے اسلام کے اندر جو ہے نا جھوٹ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان جھوٹا نہیں جو دو انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. وہ انسان جھوٹا نہیں جو دو انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے، اگر اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا دو انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے، تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں وہ انسان جھوٹا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے دین کے اندر، لیکن دو انسانوں کو جب ملانے کے لیے بولا جائے گا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ان مسائل میں سمجھ نہیں آتی ہے، وہ زیادہ سچے بنتے ہیں. کیا سچے بنتے ہیں؟ یہاں بھی سچ بولا اور دوسرے انسان کے پاس بھی سچ بولا. جس سچ کی وجہ سے اگر دو انسان کی طرف دوری پیدا ہوتی ہے وہ سچ بولنا بھی گناہ ہے، وہ سچ بولنا بھی گناہ ہے. جب دو انسان جس سچ کے بولنے سے جو ہے اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا، اور وہ جھوٹ بھی گناہ نہیں جو دوسروں کو ملانے کے لیے بولا جائے. یہ دین اسلام کی ایک بڑی رحمت اور شفقت ہونے کی دلیل ہے. دیکھیے غیبت حرام ہے. غیبت وہ چیز ہے جو انسان حقیقت میں کسی کے بارے میں بولتا ہے اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے دو دلوں کے اندر دو انسانوں سے جو ہے دوری پیدا ہوتی ہے. دو انسانوں کو جو چیز دور کرے گی وہ صحیح ہونے کے باوجود بھی حرام ہے. لیکن جو حرام تھا اگر وہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس سے دو کے درمیان صلح ہوگی تو یہاں پر جو ہے یہ گناہ نہیں ہوگا. تو یہ تھا مختصر طور پر آپس میں دینی بھائیوں کے حقوق. اور ایک دو آخری تھے، وہ ایک تو میں ذکر کر دوں گا، بلکہ دونوں ذکر کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ ضعیف جو مہمان ہوگا اس کا احترام کرنا، اور اسی طرح اپنے دینی بھائیوں پر پردہ کرنا. کسی کی کوتاہی، کسی کی غلطی دکھ جائے تو اس کو جو ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سامنے کی طرح، بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے دینی بھائی کی، جس نے کسی مسلمان کی پردہ کیا کسی غلطی پر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر جو ہے وہ پردہ کرے گا. یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے. اور پردہ کسی غلطی پر کیا جاتا ہے. اچھائی تو بیان کی جا سکتی ہے، لیکن آج اس کا عکس ہو رہا ہے. برائیاں بیان ہو رہی ہیں، اچھائیوں پر پردہ ہو رہا ہے. تو ہونا یہ چاہے تھا کہ برائی جو ہوگی، کسی غلطی ہوگی، اللہ کی اس کی بھی دیکھیے ایک بات میں ضروری کہنا سمجھتا ہوں درس کے آخر میں، اسلامی اصول کو اسلامی اصول کے مطابق سمجھنے میں ہی خیر ہے. غیبت کرنا حرام ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کو مکمل طریقے سے
6 مقامات ایسے ہیں، امام نووی ذکر کرتے ہیں 6 مقامات پر غیبت کرنا واجب بن جاتا ہے، ضروری بن جاتا ہے۔ اسلامی اصول کو اسلامی اصول کے مطابق سمجھنا ہے۔ مسلمان جو غلطی کرے گا اس پر پردہ کرنا ہے، لیکن کوئی ایسا انسان ہو جو فحاشی علل اعلان کرتا ہو، برائی علل اعلان کرتا ہو، اسلام سے بغاوت علل اعلان کرتا ہو، وہاں پر اس کا پردہ نہیں کرنا ہے۔ پردہ اس سے کرنا ہے جو دین پر چلتا ہو۔ ممکن ہے کہ ایک انسان سے کہیں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے، پردہ اس پر کرنا ہے۔ لہذا جو اسلامی اصول ہیں، اسلامی اصولوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق سمجھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایک ہی طرف دیکھتے ہیں، غیبت تو حرام ہے اسلام میں، کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن کچھ مواقع میں غیبت ضروری بن جاتی ہے۔ مثال کوئی ایسا شخص ہے جس کا جو ہے نقصان ہے قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے، تو وہاں پر اس کی غیبت کرنا ضروری بن جاتی ہے تاکہ اس کے شر سے بچا جائے۔ اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے اور بڑی اس کی مثالیں بھی امام نووی رحمہ اللہ یا ائمہ دیگر ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں، وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ بلکہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور جو ہمیں دیا گیا دین اسلام، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا بہترین جو ہے مکمل ضابطہ ہے۔